خواتین کی علمی، فکری اور روحانی تحریریں اب صرف پڑھی نہیں سنی بھی جا سکتی ہے صالحات امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ تربیت اولاد، تحریر صوبیہ نارین۔ بیٹوں کی تربیت اور چند سنگین مسائل۔ اس مضمون میں ایسے اہم مگر بہت عام رویوں پر توجہ دلائی گئی ہے جو غیر شعوری طور پر ہماری اولاد پر گہرے اور دیر پا اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو مضمون نگار کے نقطۂ نظر سے کلی یا جزوی اختلاف ہو، ایسی صورت میں صالحات کے یہ صفحات آپ کے لیے حاضر ہیں۔ ہم آپ کا نقطۂ نظر ضرور شائع کریں گے۔ ثنا یوسف کا قتل ہو یا نور مقدم کے ساتھ پیش آنے والی بھیانک واردات، اجتماعی بے حرمتی کے قصے ہوں یا بیٹی، بہن اور بیوی کا غیرت کے نام پر قتل، یہ سب وہ ناصور ہیں جنہیں کچھ لوگ آج کے نام نہاد روشن خیال دور میں بھی مسئلہ تک ماننے کو تیار نہیں۔ علاج تو دور کی بات ہے، انہیں سنجیدگی سے سمجھنے اور ان کی جڑ تک پہنچنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی جاتی۔ ہم اکثر بیٹیوں کی تربیت، ان کے تحفظ، حدود، کردار اور ذمہ داریوں پر گفتگو کرتے ہیں، مگر بیٹوں کی تربیت پر بات بہت کم ہوتی ہے۔ ہم اپنے بیٹوں کو کیسے پالتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں، ان سے کیا توقعات وابستہ کرتے ہیں، ان کی شخصیت اور کردار میں گھر اور سماج کا کیا کردار ہے، یہ وہ سوالات ہیں جن پر عمومی طور پر خاموشی چھائی رہتی ہے۔ یہاں میں ایک اہم نقطہ اٹھانا چاہتی ہوں۔ ایک فلم ایڈولسنس، جس نے خاص طور پر لڑکوں کی تربیت کے مسائل، مردانگی اور عورت دشمنی جیسے حساس پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے، دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ یاد رکھیے، ہماری بیٹیوں کی عزت و مقام دینا، ان کی حفاظت کو یقینی بنانا صرف نعرے بازیوں، جلوس نکالنے یا خواتین کے دن منانے سے ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے لیے والدین اور ہر تربیتی ادارے کو سنجیدہ توجہ دینا ہوگی۔ میں آپ کی توجہ چند بنیادی نکات کی طرف مبذول کرانا چاہوں گی جو اگر سمجھ لی جائیں تو بیٹیوں کا مستقبل زیادہ محفوظ اور بیٹوں کی زندگی میں سکون اور خوشی کی ضمانت بن سکتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں بچپن ہی سے کچھ جملے تربیت کے نام پر بچوں کو سنائے جاتے ہیں جن کے پیچھے چھپی زہرناک نفسیات کو سمجھنا از حد ضروری ہے۔ یہ جملے لاشعوری طور پر لڑکوں کی ذہن سازی کر کے سماج میں آنے والی نسلوں کی تباہی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ کچھ رویے، مثلاً لڑکے روتے نہیں ہیں، دراصل جذباتی گھٹن کا آغاز ہے۔ بچپن سے ہی بیٹوں کو سکھایا جاتا ہے کہ آنسو کمزوری کی علامت ہیں، لڑکے روتے نہیں۔ ایسے جملے بچوں کے ذہن میں یہ پیغام بٹھا دیتے ہیں کہ دکھ، غم، خوف کا اظہار شرم کی بات ہے، جذبات کو دبانا، ان سے انکار کرنا اور ہر حال میں مضبوط دکھائی دینا ہی مردانگی ہوتی ہے۔ یہ بظاہر معمولی تربیت بعد ازاں اندرونی گھٹن میں بدل جاتی ہے۔ بچے اپنی بات کہنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے احساسات کو دباتے ہیں، چڑچڑاہٹ، غصہ، بے حسی اور بعض اوقات پرتشدد رویوں تک بات جا پہنچتی ہے۔ اس گھٹن کو اور بھی کئی جملے غذا دیتے ہیں، جیسے کہ مرد کا بچہ ہے تو مقابلہ کر، شیر دا پتر ہے، مرد ہے تو ڈٹ کے کھڑا ہو۔ یہ جملے نہ صرف معصوم بچوں کی شرافت اور معصومیت چھین لیتے ہیں بلکہ مرد کی بنیادی انسانیت کا بھی گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ یہی بچے بڑے ہو کر ازدواجی زندگی میں نرمی اور برداشت سے محروم ہوتے ہیں۔ ان کے پاس دلیل کی جگہ اکڑ ہوتی ہے اور گفتگو کرنے کو کمزوری سمجھتے ہیں۔ اگلا رویہ، غصہ مرد کی شان ہے، جو کہ عدم برداشت کی جڑ ہے۔ بچپن سے غصے کو طاقت کی علامت بنا کر پیش کیا جاتا ہے، مگر مرد کے لیے نرم دلی کو شرمناک قرار دیا جاتا ہے۔ یہی سوچ آج ہمارے ہر طبقے اور ہر گھرانے میں گھریلو تشدد کی شکل میں نظر آتی ہے۔ اگلا رویہ، مرد سخت جان ہوتا ہے، یہ دراصل طاقت کے مظاہرے کا جنون ہے۔ یہ کہنا درست ہے کہ اللہ نے عورت کے مقابلے میں مرد کو عمومی طور پر جسمانی طاقت زیادہ دی ہے، مگر مسلسل اسی پہلو کو ابھارتے رہنے کے نتیجے میں ہمارے نوجوان اپنی مردانگی ثابت کرنے کے لیے بدن کو مصنوعی طاقت سے بھرنے میں لگے رہتے ہیں، لمبے لمبے وقت ورزش گاہوں میں گزارتے ہیں۔ طاقت کی نمائش کے لیے ہتھیار، دولت اور ہنڈا گردی جیسے رجحانات کو فروغ مل رہا ہے۔ گلی محلوں اور تعلیمی اداروں میں لڑائی جھگڑے معمول بن چکے ہیں۔ شریف لڑکوں کو بزدلی کے طعنے ملتے ہیں، ان کی غیرت کو للکارا جاتا ہے۔
اس سب کی جڑ ہمارے یہی بولے ہوئے جملے ہیں۔ ان کے نتائج کی ذمہ داری آخر کون لے گا؟ اگلا رویہ، مرد بنو جو کہ دراصل کردار کی قربانی ہے۔ ایسے جملے مثلاً مرد گھر میں داخل ہو تو سب چپ ہو جائیں، مرد کا موڈ دیکھ کر بات کرو، شوہر تو غصے کے تیز ہوتے ہیں، جواب نہ دیا کرو، اچھی لڑکیاں بحث نہیں کرتی، یہ سب لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کی ذہنی تربیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ مرد کو ندامت اور اعتراف غلطی سے دور کر دیا جاتا ہے، جبکہ لڑکی کو چپ رہنے اور سب کچھ سہنے کی عادت ڈل جاتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ مرد اپنی غلطیوں پر معافی مانگنے کو اپنی توہین سمجھتا ہے اور سیکھنے کا عمل رک جاتا ہے۔ اگلا رویہ، لڑکیوں کی طرح مت بنو جو کہ دراصل نفرت کا زہر ہے۔ کمزوری، ہچکچاہٹ یا شرم کو لڑکوں سے جوڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ جملے سنیے، ذرا کمزور پڑے کوئی لڑکا تو کہا جاتا ہے لڑکیوں کی طرح نہ بن، شرمایا تو تانا ملے گا یہ لڑکیوں کی طرح شرما رہا ہے، کوئی نرمی دکھائے تو تانا دیں گے چوڑیاں پہن لی ہیں کیا۔ یہ جملے عورت کو کمتر، قابل نفرت اور تانا دینے کی علامت بنا دیتے ہیں۔ مرد اپنے اندر سے ہر وہ صرف نکال پھینکتے ہیں جو کسی بھی طرح عورت سے جڑتی ہے، اور یہی عورت کی تذلیل مرد کے دماغ میں بٹھاتی چلی جاتی ہے۔ اگلا رویہ، بہنوں کا محافظ جو کہ دراصل غیرت کا غلط تصور ہے۔ جب ایک 10 سالہ بچے کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی بہن کا محافظ ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک بچے کے ذہن پر کیسا بوجھ ڈال رہے ہیں۔ اس بظاہر معصوم جملے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیٹا بہن کا محافظ بنتے بنتے اس کا مالک بن بیٹھتا ہے۔ یہی سوچ بعد میں غیرت کے نام پر پابندیوں، تشدد اور بعض اوقات بیٹیوں بہنوں کی جان لینے تک جا پہنچتی ہے۔ ابھی بہت سے جملے اور بہت سے رویے باقی ہیں جن کی نشاندہی اگلی تحریر میں کی جائے گی، لیکن تب تک آپ خود سوچئے کہ کیا واقعی بیٹوں کی تربیت کو ہم طاقت، غصے اور سرد مہری کا نام دے کر اپنی نئی نسل کو انسانیت سے محروم نہیں کر رہے؟ کیا ہم جذباتی اظہار، ہمدردی، گفت و شنید کو نسوانی اوصاف کہہ کر بیٹوں کو ان سے دور نہیں کر رہے؟ کیا بیٹوں کی تربیت صرف مرد تیار کرنے کا نام ہے یا باکردار اور ہمدرد اور انصاف پسند انسان بنانے کا؟ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب خود کو بدلیں، آگاہی حاصل کریں اور اپنی اولاد کی بہتر تربیت کے لیے خود پر بھی محنت کریں اور اپنی نسلوں پر بھی بہت دھیان دیں۔